اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ الجبر بالصبر سے حضرت کی واعظ کی آج 20ویں نشست ہے۔ حضرت صبر اور اس کے اجر اور اجر کا پھر بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور جنت اس کا مقام، اس پہ بات چل رہی تھی کہ خدمت خلق کو اللہ پاک نے بڑا درجہ دیا ہے، اور انسان تو انسان ہے، حیوانوں کی بھی ساری مخلوقات اس کی ہے، تو خدمت خلق سے مراد سارے مخلوقات کا۔ ہارون رشید کا آج ذکر ہے، کل محمود غزنوی رحمہ اللہ کا ذکر آیا تھا۔ اس کو عادل سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے شیخ کا ذکر کل تھا ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بہت اونچے درجے کے اکابرین میں ہیں، جس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ مقبولیت دی تھی، اور بہت زیادہ صاحب کرامت تھے، بزرگ تھے۔ کرامات اور معجزات یہ حق ہیں، یہ اہل سنت اور اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ معجزہ عاجز کر دینے والی چیز ہوتی ہے، ایسی چیز کی جو انسانی دسترس سے باہر ہوتی ہے۔ کرامات بھی ایسے ہی اپنے کسی خاص بندے کو اللہ پاک عزت افضائی فرماتے ہیں، تو ایسے کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے کہ جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ تو شیر کی سواری اور اس قسم کی چیزیں، یہ حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ کے شیخ تھے۔ تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں خدمت خلق تو ضرب مثل تھی اسلام میں۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے دربار یا یوں کہے کہ اپنا ایوان یا اپنی قیامگاہ میں ایک گھنٹی لٹکا رکھی تھی کہ کوئی بھی سوالی جو ہے کسی وقت بھی آ کے اس کو ہلا سکتا تھا، اور وہ سلطان کی جو آرام گاہ تھی اس کمرے میں اس کی آواز جاتی تھی۔ کوئی فریادی آئے تو وہ آدھی رات کو بھی اس کو رسائی حاصل تھی۔ ایک دن ایک گدھے نے آ کے اس کے ساتھ اپنی کمر وہ لگئی اور مسلی رگڑی، تو گھنٹی سلطان کی کمرے میں پہنچی، اوپر سے دیکھا تو انسان تو کوئی نہیں، ایک گدھا کھڑا ہے۔ سلطان نے اپنے 2 خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ اس گدھے کو شاہی استبل جو ہے اس میں لے جاؤ، اور 2 کمیٹیاں اس وقت مقرر فرمائیں کہ ایک تو اس گدھے کے مالک کا پتہ کرے، اور دوسری اپنے طور پہ تحقیق کرے کہ یہ مالک اڑوس پڑوس سے اس کے ساتھ کیا تعامل کرتے ہیں، معاملہ کیا کرتا ہے۔ تو دونوں کمیٹی نے یہاں وہاں پہ تاخیر نہیں ہوتی تھی انصاف میں۔ اسلام کا یہ ایک خاصہ ہے کہ عدل اور فریاد رسی میں، داد رسی میں تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رسول کے زمانے میں مصر کی ایک قبطی، یعنی مسلمان بھی نہیں، عیسائی، اس کے بچے نے فریاد کی، اور فریاد بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کی کہ انہوں نے مجھے کوڑا مارا، کھیل کھیل میں ہم کھیل رہے تھے، تو انہوں نے فوراً ان کو حکم کیا، طلب کیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص بھی پیش ہو جائیں اور اس کے بیٹے بھی۔ اور تحقیق کی تو خطا اس نوجوان کی تھی، فریادی کو کہا کہ میرا کوڑا لو، جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے
اپنا بدلہ لے لو. تو وہاں اور ساتھ ایک اور جملہ فرمایا جو ہمارے اور سارے حکمرانوں کے لیے ایک عبرت کا وہ ہے، درس ہے، کہ بیٹی تمہیں اتنا اجازت ہے کہ اگر چاہیں تو ایک کوڑا ان کے والد کے سر پہ بھی مار دے، کیونکہ یہ دماغ اس کے بیٹے کا، جو حکمرانوں کے بیٹوں کا جو دماغ خراب ہوتا ہے نا، اس کی والد کی وجہ سے ہوا ہے، تاکہ آئندہ کوئی صاحبزادہ ایسے. اور اس پہ کہا تھا کہ جو ہے ماؤں نے تو ان کو آزاد جنک، کب سے تم لوگوں نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا. تو یہ ان کا بڑا مارکت الآراء جملہ ہے. وہی پھر انہوں نے حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ نے وہی کیا، اور وہ دونوں صبح کمیٹیوں نے رپورٹیں پیش کی اور شخص کو بھی پیش کر دیا. اور دوسری جو کمیٹی تھی اس نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ وزن لاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا گدھوں کی ریڑھیوں کے بیچارے، وہ اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ خود اٹھ جاتے، پیچھے کی ریڑھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس پہ انہوں نے پھر قانون سازی کی جانوروں کے لیے حضرت محمود غزنوی نے، کہ اس کی قوت سے زیادہ وزن نہیں لادا جائے گا، اور ان کو اتنے فاصلے کے بعد اس کا پانی اور چارہ دیا جائے گا. تو یہ حیوانات تک کا، اس کو جو ہے خدمت خلق کہتے ہیں. ایک وزیر ہمارے افغانستان کے وزیر تشریفات بندے سے مرید تھے، اب بھی وہ وزیر تشریفات ہیں. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مجھ سے اوراد رہ گئے ہیں. تو میں نے ان کو شعر فارسی کا سنایا. طریقت، یہ جو بزرگوں کا راستہ ہے نا، میں نے چشتی رحمہ اللہ کی دسترخوان سے اور ان کی کرامات سے یہ بیان شروع ہوا تھا. طریقت، یہ چونکہ چشتی طریقت اور نقشبندی، سرورد، یہ سارے خادم اعلی درجے کے خادم تھے، دین کی اشاعت میں بھی اور مخلوق کی خدمت میں، خدمت خلق میں بھی. تو شعر میں نے ان کے ساتھ ان کو کہا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، با سجادہ و تسبیح و دلک نیست. کہ مسلح پہ بیٹھ کے چوغا پہن لی اور تسبیح پہ ہاتھ میں اٹھا لی، اور خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہوا یا اس کو اپنے لیے اہم نہیں سمجھا، تو یہ طریقت نہیں ہے. یہ تو کوئی اور اغراض ہوتے ہیں، کوئی جلب مال کا ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے کہ بس لوگوں کے مال پہ ہاتھ صاف کیا جائے، اور شیخ بن کے غریبوں کی اور فقیروں کی اور الٹے سیدھے ان کو یہ کر کے ہو. یہی تو ہم حضرت امام مالک سے اور ہم جماعت کا بھی قول اکثر نقل کرتے رہتے ہیں، من تفقہ ولم یتصوف. جو آج کل موجودہ صورتحال ہے کہ دستار بندی پہن لی اور بس کچھ عربی کے الفاظ آ گئے، لیکن کسی کے ہاں گھٹنے نہیں ٹیکی، فقط تفسق. تو یہ بس پھر ایک فتویٰ جھاڑنے والے ایک فیکٹری ساز ہو جائے گی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی کفر اور اسلام سے خارج ہونے کے فتوے دیے جائیں گے. اور دوسرا جس کی درویشوں کی جن میں خدمت خلق کا وہ نہیں ہوتا، وَمَن يَتَصَوَّفْ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ. کسی نے درویشی تو اختیار کر لی لیکن حقوق کا تعین اس نے نہیں کیا کہ کس وقت کون سا اہم ہے، کون سا معاملہ اہم ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں کیا، فقط تزندق. تو یہ اس طرح کی جو ہے کرامات و کشف کرے گا، بیان کرے گا، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی وہ زندگی میں پڑیں گے. من جمع بینہما، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا کہ فقیہ نفس سے بھی ہو گیا اور تزکیہ و تصفیہ بھی اس کو ہو گیا، فقط تحقق. تو یہ محققین کی جماعت ہوگی جو ان سارے اکابرین کو حاصل تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.